آج ہم بات کریں گے ایسے حکمرانوں اور ظالم بادشاہوں کی جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کروائے۔ ناظرین، تاریخ نے بہت سے بادشاہ دیکھے، بہت سے فاتح دیکھے اور بہت سے ظالم حکمران بھی دیکھے، لیکن کچھ نام ایسے ہیں جن کو لکھنے کے لیے قلم کی نہیں، خون کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج سے تقریباً 800 سال پہلے ایشیا کے میدانوں میں ایک طوفان اٹھا تھا۔ وہ طوفان کسی آندھی کی طرح نہیں آیا، وہ ایک انسان کی شکل میں تھا، اور جہاں جہاں اس نے قدم رکھے وہاں صرف راکھ، خاموشی اور موت کے سوا کچھ نہ بچا۔ لیکن یہ کہانی صرف ایک ظالم کی نہیں، یہ کہانی ہے ان تمام درندوں کی جنہوں نے تاج پہنا اور انسانیت کو روند ڈالا۔ دوستو، 1162 عیسوی میں منگولیا کے برفیلے میدانوں میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کے ہاتھ میں خون کا لوتھڑا تھا۔ جانتے ہو قدیم منگول کیا کہتے تھے؟ ان کا کہنا تھا کہ جو بچہ خون لے کر پیدا ہو وہ یا تو عظیم جنگجو بنتا ہے یا پھر عظیم قاتل بنتا ہے۔ اس بچے کا نام تیمورجن رکھا گیا، جس کو آج دنیا چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے، یعنی دنیا کا بادشاہ۔ اس نے اپنے ہی سگے بھائی جو ابھی 12 سال کا تھا اس کو مار ڈالا، صرف اس بات پر کہ وہ کھانے میں حصہ نہیں دے رہا تھا۔ یہ پہلا اشارہ تھا کہ لڑکا کیا بننے والا ہے۔ چنگیز خان نے اپنی زندگی میں 4 کروڑ سے زیادہ انسانوں کو قتل کروایا۔ 4 کروڑ ناظرین، ذرا سوچئے، آج کراچی کی پوری آبادی تقریباً 1.5 کروڑ ہے۔ چنگیز خان نے کراچی جیسے 3 شہروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ بغداد، جو اس وقت میں دنیا کا سب سے بڑا علمی شہر تھا، جہاں لاکھوں کتابیں تھیں، جہاں دنیا کا سب سے بڑا کتب خانہ تھا، منگولوں نے اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دریائے دجلہ کا پانی کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے کئی دن تک کالا رہا اور پھر یہی پانی سرخ ہو گیا۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس شخص کی طرف جس کا نام لیتے ہوئے آج بھی لوگ کانپتے ہیں۔ ناظرین، یہ کوئی اور نہیں بلکہ ایڈولف ہٹلر تھا۔ یہ ایک ناکام مصور تھا جو دنیا کا سب سے خطرناک سیاستدان بن گیا۔ 1933 میں جب ہٹلر جرمنی کا چانسلر بنا تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ شخص اگلے 12 سالوں میں کیا کرنے والا ہے۔ اس نے یہودیوں، معذوروں اور اپنے مخالفوں کو ٹرینوں میں بھر بھر کر ان جگہوں پر بھیج دیا جن جگہوں کو وہ خود تو حل کہتا تھا، لیکن تاریخ انہیں موت کے کارخانے کہتی ہے۔ ناظرین، یہ وہ جگہیں تھی جہاں 6 ملین یہودی مارے گئے، ان میں 15 لاکھ سے زائد بچے تھے۔ ہٹلر کے ایک افسر نے ایک بار لکھا تھا کہ ہم صبح اٹھتے، ناشتہ کرتے، اخبار پڑھتے اور پھر اپنی اپنی ڈیوٹیز پر چلے جاتے۔ ناظرین، وہ کوئی عام ڈیوٹیاں نہیں تھیں، وہ یہ ڈیوٹیاں تھیں کہ شہر شہر میں جا کر لوگوں کا قتل عام کرنا۔ وہ اس کو اپنی ایک ملازمت سمجھتے تھے۔ یہی سب سے خوفناک بات تھی کہ جب ظلم معمول بن جائے تو انسان بھی درندہ بن جاتا ہے۔ روس کے زار ایوان چہارم کو تاریخ نے ایک لقب دیا، جس لقب کا نام ایوان دی ٹیریبل تھا، یعنی خوفناک ایوان۔ یہ وہ شخص تھا جس نے غصے میں اپنے بیٹے کو اپنے ہی ہاتھوں سے مار ڈالا، اور پھر جب ہوش آیا تو وہ 3 دن تک روتا رہا، لیکن اس کے آنسوؤں کا کیا فائدہ، بیٹا تو مر چکا تھا۔ اپنی اسی حرکت کی وجہ سے نوگورود کے شہر میں اس نے 1 ہفتے تک قتل عام کروایا۔ 15,000 سے زائد انسان مارے گئے، کیونکہ اسے شک ہوا تھا کہ یہ شہر غداری کر سکتا ہے۔ اس نے صرف شک کی بنیاد پر 15,000 لوگوں کو قتل کروا دیا۔ ایوان اپنی رعایا کو کہتا تھا، میں تمہاری ماں کی طرح ہوں، میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں، لیکن جو ماں اپنے بچوں کو خود کھا جائے اسے ماں نہیں کہتے۔ اور پھر آتی ہے وہ کہانی جو سب سے عجیب ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا مہذب ہو چکی تھی۔ کمبوڈیا کا پول پوٹ، ایک استاد جو انقلاب کے نام پر حکمران بنا، اس نے اعلان کیا کہ ہم ایک نئی دنیا بنائیں گے جہاں کوئی امیر غریب نہیں ہوگا، جہاں سب برابر ہوں گے۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں، لوگوں نے خوشی بھی منائی،
لیکن لوگوں کو کیا پتا تھا کہ برابری کا مطلب پول پوٹ کے نزدیک کیا تھا۔ اس نے شہر کو خالی کروا دیا، لوگوں کو جنگلوں میں بھیج دیا، پڑھے لکھے نوجوانوں کو مار دیا، کیونکہ اس کے خیال میں علم اس کی نظروں میں دشمن تھا۔ اس کے مطابق جو اینک لگاتا تھا اسے مار دیا جاتا، جو کتاب رکھتا اور جو انگریزی جانتا ان سب کو ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 4 سالوں میں پول پوٹ نے کمبوڈیا کی 60 لاکھ آبادی میں سے 20 لاکھ افراد کو مار ڈالا۔ ناظرین، اب آتا ہے وہ نام جو ہمارے اپنے ہی خطے سے ہے، جس کا نام تیمور لنگ تھا، یعنی لنگڑا تیمور، جسے دنیا تامل لین کے نام سے بھی جانتی ہے۔ تیمور اپنے آپ کو اسلام کا محافظ کہتا تھا، لیکن اس کی تلوار مسلمانوں پر بھی اتنی ہی چلی جتنی غیر مسلموں پر۔ دہلی کے قتل عام میں اس نے 1 لاکھ سے زائد قیدیوں کو مار ڈالا۔ ایران کے شہر اصفہان میں اس نے مردہ لوگوں کے کھوپڑیوں سے ایک مینار بنوایا تھا۔ یہ کتنی کھوپڑیاں ہوں گی ناظرین، آپ خود اندازہ لگائیے۔ ناظرین، یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے تاج پہنا، اقتدار حاصل کیا، جن کو دنیا نے عظیم کہا لیکن ان کی عظمت کے نیچے دب گئیں۔ کروڑوں مائیں جن کے بچے چھن گئے، کروڑوں بچے جو کبھی جوان نہ ہو سکے، کروڑوں خواب جو کبھی پورے نہ ہوئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ظالم اکیلے ظالم نہیں تھے، ان کے ساتھ لاکھوں فوجی، لاکھوں لوگ جنہوں نے احکام مانے، جنہوں نے سوال نہیں پوچھا، انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ نہیں کہ ظالم حکمران ہوتے ہیں، تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ خاموش عوام ظالم حکمران پیدا کرتی ہے۔